یہ کہانی شروع ہوتی ہے کشمیر سے۔ ریاست جموں کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں شوپیاں میں بسنے والے میاں رمضان مزدوری کیا کرتے تھے۔ مالی مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے تنگ آ کر اپنے گاؤں سے نکلے اور امرتسر شہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی امراء میں بس گئے، جہاں پر انہوں نے لوہے کی ایک بھٹی لگا لی اور وہاں پر مزدوری کرنے لگے۔ میاں رمضان کا گھر اس وقت جاتی امراء میں ٹوٹے پھوٹے ایسے چھوٹے گھر پر مشتمل تھا جس کا بیشتر حصہ کچا تھا۔ اس وقت کے جاتی امراء میں مقیم پرانے سکھ بتاتے ہیں کہ میاں رمضان انتہائی غریب آدمی تھے اور محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ میاں رمضان کے 7 بیٹے تھے جو کہ اس وقت کے مشرقی پنجاب کے شہر امرتسر سے 12 کلومیٹر دور جاتی امراء میں پیدا ہوئے۔ اس وقت میاں شریف کے سب سے بڑے بھائی میاں برکت اپنے گاؤں جاتی امراء سے مزدوری کرنے کے لیے امرتسر گئے۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی میاں شفیع اور پھر میاں عبدالعزیز بھی امرتسر آ گئے، مگر امرتسر میں معاشی صورتحال اچھی نہ تھی۔ اسی وجہ سے سن 1930 کے لگ بھگ ان تینوں بھائیوں نے لاہور کی طرف ہجرت کی۔ فرینڈز، لاہور کی حیثیت صدیوں سے اس خطے میں انتہائی اہم رہی ہے۔ مغربی پنجاب جو اب بھارت میں ہے اور مشرقی پنجاب اور کشمیر تک واقع تمام خطے میں لاہور انتہائی اہم ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام علاقوں کے مسلمان تعلیم حاصل کرنے، کاروبار کرنے یا روزگار کی تلاش کے لیے لاہور آتے تھے۔ لاہور آنا اس خاندان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ یہ پورا خاندان تعلیم یا ٹیکنیکل تربیت سے قطعی طور پر ناآشنا تھا۔ لاہور میں رفتہ رفتہ یہ سیٹ ہوتے چلے گئے اور ان لوگوں کو خوش قسمتی سے حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بھٹی میں ان بھائیوں کو 1 روپے دہاڑی پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ اس شریف خاندان کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے اس خاندان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان بھائیوں نے رفتہ رفتہ اپنے تمام بھائیوں کو وہیں بلوا لیا، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ میاں برکت سب سے بڑے بھائی تھے، اس کے بعد میاں شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں بشیر، میاں محمد شریف، میاں معراج الدین اور چودھری سراج الدین۔ یوں اس وقت اس خاندان کے بڑوں نے لاہور میں محنت مزدوری کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہاں پر ان بھائیوں نے لوہا اور سٹیل بنانے کی کچھ ٹیکنیک سیکھی، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ غیر ہنرمندوں کو ہنر مل گیا۔ جب ان لوگوں نے اس بھٹی میں کام کرنا شروع کیا تو ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کو تعلیم دلوائی جائے، اور اس مقصد کے لیے میاں شریف نے لاہور میں جب اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو ان کے پاس اتنی بھی رقم نہ تھی کہ وہ اس کی فیس ادا کر سکیں۔ اس دوران ان کو اپنی فیس بھی معاف کروانا پڑی۔ میاں شریف نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ادارے میں سب سے پہلی ملازمت کی، جس میں اس کے بھائی ملازمت کر رہے تھے، اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنے مشترکہ خاندانی سرمائے سے ایک بھٹی خرید لی۔ فرینڈز، لاہور کے اندر ریلوے روڈ پر واقع ایک ہندو جس کا نام مالا وارام تھا، اس کی جگہ کو 13 روپے ماہانہ کرائے پر لیا اور اپنی بھٹی کا آغاز کیا۔ 7 بھائی اس بھٹی میں حصہ دار تھے، اس لیے اس کا نام اتفاق فاؤنڈری رکھا گیا۔ اس بھٹی پر ان تمام بھائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میاں شریف کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ اس کے اپنے بھائیوں کی شکل میں مفت کے مزدور مل گئے، جس کے ذریعے اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا، اور یوں یہ لاہور کے کاروباری خاندانوں میں شامل ہو گئے۔ اتفاق فاؤنڈری نے بہت ترقی کی، اور جتنی تیزی سے ترقی کی اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، کیونکہ میاں شریف کے علاوہ باقی 6 بھائیوں کی اولادیں ابھی تک ترقی کر رہی ہیں، اور وہ لاہور کے کاروباری حلقوں میں ابھی تک موجود ہیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ بعد جب بھٹو کی حکومت آئی تو بھٹو نے شریف خاندان کی انڈسٹری کو قومی دھارے میں لے لیا۔ جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو شریف خاندان کو اتفاق فاؤنڈری واپس مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد میاں شریف نے اپنے بھائیوں کو اس کاروبار سے علیحدہ کر دیا اور یہ پورا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی اسی دن اصل کاروبار شروع ہوا۔ اس کے بعد میاں شریف نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں داخل کر دیا، اور یہ سیاست گوالمنڈی کے بلدیاتی حلقے سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد میاں شریف کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہوئی۔ وہاں پر میاں نواز شریف جو پولیس انسپکٹر کے امتحان میں فیل اور بلدیاتی انتخابات ہار چکے تھے، ان کو سیاست میں اہم رول دینے کی درخواست کی گئی۔ یہ کن بنیادوں اور کتنے میں طے ہوا،
یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن میاں نواز شریف کو سیاست میں ایک اہم رول مل گیا۔ فرینڈز یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد تو کمال ہو گیا۔ اتفاق فاؤنڈری کی واپسی کے بعد کی ترقی کو پر لگ گئے، ملیں لگنا شروع ہوئیں، شوگر مل، سٹیل مل، فوڈ پروڈکٹس۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا کاروبار نہ رہا جس میں شریف خاندان نے ہاتھ نہ ڈالا ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی بینک رہا جس سے شریف خاندان نے قرضہ لیا اور معاف نہ کروایا ہو۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور کا اختتام ہوا اور ذوالفقار بھٹو سے ڈری ہوئی شریف فیملی نے اپنا پورا پیسہ دبئی اور قطر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ فرینڈز اس سلسلے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پان منڈی کے کشمیری تاجر جو کہ سائیکلوں کا کام کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا جو کہ لندن میں اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کی خدمات حاصل کی گئی، اور اب یہ موصوف اس فیملی کا حصہ ہے اور آج کل میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں مقیم ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ اس موصوف کا نام اسحاق ڈار ہے، باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے اور ان کا کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ بینکوں سے پھر قرضے لیے گئے اور پھر سے معاف کروائے گئے۔ پہلے دور حکومت میں گلف کی ریاستوں اور سعودی عرب میں ان کا کاروبار پھیلا اور اتنی تیزی سے ترقی کی کہ سمجھ سے باہر ہے۔ فرینڈز یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کی ترقی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا پیسہ استعمال ہوگا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کرے گا، اور حرام کا پیسہ تو شریف خاندان نے بہت کمایا تھا اور استعمال بھی کھلا کیا۔ پہلی حکومت ختم ہونے کے بعد میاں برادران کو احساس ہوا کہ پاکستان میں پیسہ رکھنا اور کاروبار کرنا خطرناک ہے۔ حکومت کے جاتے ہی کرپشن سے کمایا گیا یہ پیسہ کسی وقت بھی چھن سکتا ہے، اسی لیے دوسرے دور حکومت میں کوئی بھی پیسہ پاکستان میں نہیں لگایا گیا، بلکہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں اور ان کے ذریعے پیسہ پاکستان سے نکال کر امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو ان ممالک کی اکانومی ہمیشہ سٹیبل رہتی ہے، دوسرا اربوں کی کفالت سے بھی جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ چوری کے مال میں حصہ مانگ لیتے تھے، اور وہ بھی آدھا آدھا۔ چونکہ کرپشن ان کے اپنے دور حکومت میں کی گئی تھی، اس لیے ثبوت بھی بڑی صفائی سے مٹائے گئے۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اگر ان سے پاکستان میں موجود سب کچھ چھین بھی لیا جائے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور یہ چیز جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپ سب لوگوں نے یقیناً دیکھ لی ہوگی۔ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں اور ان کی تمام دولت کرپشن سے آئی ہے، لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں، اور اگر ثبوت مل بھی جائیں تو عدالتیں بک جاتی ہیں۔ شریف خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ دولت بزنس سے کمائی، لیکن دنیا کا کوئی بھی بزنس مین یہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ 50 سال میں ایک چھوٹی سی لوہے کی بھٹی سے اتنی بڑی بزنس امپائر کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان سٹیل مل گھاٹے میں رہی اور ان کی اپنی ملیں دن رات سونا اگلتی رہیں۔ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوتا تو یہ پاکستان سٹیل مل پر بھی لاگو کرتے، لیکن اصل میں ایسا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی عوام اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرپشن پاکستان کو کھا گئی ہے۔ فرینڈز کرپشن پاکستان کے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر عدلیہ آزاد ہے۔ یہاں تو بات اسلام آباد کے ایک پلاٹ پر یا پھر فارن ٹور پر، بلکہ کئی دفعہ تو 5 سٹار ہوٹل میں کسی سپر ماڈل اور شربت پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔